کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے ARY QTV کی جانب سے۔ رحمت سحر میں مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب حضرت سیدہ کے طیبہ اور طاہرہ جو القاب ہیں آپ کے، اس پر کلام فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں کنٹینیو کریں اس کو۔ جی بہت شکریہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جن ہستیوں سے تربیت پائی تو اس کا تقاضا تھا کہ آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی ذات کے اندر، عادات اور خصائل کے اندر ایسے القابات ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ طیبہ، طاہرہ اور اسی طرح زکیہ، یہ بھی آپ کے لقب مبارک میں ہے، کیونکہ آپ تزکیہ کا بھی پیکر ہیں، طہارت کا بھی پیکر ہیں، اور پھر پاکیزگی کا اللہ رب العزت نے آپ کو سرچشمہ بنایا ہے۔ اور جس آیت مبارکہ کی طرف قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں متوجہ کیا، آیت تطہیر کے نام سے معروف ہے یہ آیت مبارکہ، اس میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے پہلا لفظ یہ فرمایا کہ انما یرید اللہ، اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرما لیا ہے۔ اللہ، اور یہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت لفظ ارادہ استعمال فرما لیں تو وہاں آگے اس نتیجے کا یقینی ہونا یہ موجود ہوتا تو ہے۔ ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ، ایک ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی چیز پسند ہے، وہ اپنی پسند کا اظہار فرمائے، اور ایک ہے کہ وہ اپنی مشیت اور ارادے کا اظہار فرمائے۔ اللہ، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ جن کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے ان کو وہ طہارت حاصل ہو، اور اس تذکرہ میں جہاں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین شامل ہیں تو وہاں پنج تن، اور قبلہ مفتی صاحب نے یہ پنج تن پاک، ان دو لفظوں کو جس طرح اس آیت مبارکہ کے تناظر میں ہمارے سامنے رکھا، خوبصورت۔ تو گویا کہ سیدہ کائنات کو اللہ رب العزت نے طہارت کا یہ فیض عطا فرمایا۔ اور یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو آپ کے جو وظائف نبوت اور فرائض منصبی کا ذکر فرمایا، اس میں ایک لفظ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، ہماری آیات کو تم پر تلاوت فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو گویا تمام صحابہ کرام جن کو آقا علیہ السلام سے یہ شرف حاصل ہوا صحبت کا، ایمان لانے کا، ان کا تزکیہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اہل بیت اطہار کی ہستیاں اور بالخصوص سیدہ کائنات، تو انہوں نے بھی وہ تزکیہ کا فیض بارگاہ مصطفیٰ سے پایا، تو لہٰذا آپ زکیہ بھی ہوئیں، طاہرہ بھی ہوئیں، طیبہ بھی ہوئیں، اور پھر تطہیر کا فیض وہ تو اللہ رب العزت کے ارادہ الوہی سے آپ کو نصیب ہوا۔ تو آپ کی ذات کے اندر یہ جو طہارت کا فیض نظر آتا ہے تو وہ طہارت جسمانی بھی ہے، پھر طہارت اخلاق کی ہے، کردار کی ہے، ظاہر اور باطن کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا اور مال دنیا سے دور رکھا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک بار خادمہ کے لیے عرض گزار بھی ہوئیں، تب بھی آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو عطا فرما سکتے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے یہ تسبیح عطا فرما دی تاکہ آپ کو دنیا اور مال دنیا سے کیا لینا دینا، جو آپ کی مال اور متاع ہے وہ طہارت ہے، ظاہری اور باطنی، اعمال اور اخلاق کی، وہی آپ کا خاصہ ہے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر خواتین سیدہ کائنات کے اس طہارت والی سیرت کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، اور اس کی اتباع کریں تاکہ ہمارے معاشرے کا ماحول بھی پاکیزہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے القابات کی فہرست تو طویل ہے، اس میں عابدہ اور زاہدہ بھی ہے، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب کلام فرمائیے گا، اور حضرت سیدہ پاک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی جو نمایاں پہلو ہیں میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بہت خوب لکھا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیوی شوہر کے لیے نکاح کو نصف ایمان مکمل کرنے کا کہا تو بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، اور ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے۔ قربان جائیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ آپ رحمت ان کے لیے ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ آپ اپنے شوہر نامدار کے لیے نصف ایمان ہیں جو خود علامت ایمان ہے۔
کہ جس کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا، اور آپ جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کے لیے جنت ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے، اور آپ کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ہوئی، اور آپ اپنے پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال تک ان کی نظر شفقت میں رہی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہی پسند فرماتی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، سبحان اللہ سبحان اور اسی چیز کو ناپسند فرماتی جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کی عادات، آپ کی مشابہت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے حد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پوری توجہ رہے۔ اور اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کا ایک لقب بطول ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی توجہ کرنا کہ باقی سب سے کٹ جانا۔ تو سیدہ کائنات کی جب ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں عبادت اور ریاضت خاص طور پر نظر آتی ہے۔ سیدہ کائنات پوری رات سجدہ کیا کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ رات ختم ہو جاتی ہے لیکن سجدے کی لذت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو رات میں دیکھا کرتے تھے کہ گھر کے اندر جو مسجد یا نماز کی جگہ تھی، جو محراب تھا، اس کے اندر پوری رات گزار دیا کرتی تھیں، اور دن ایسے ہوتے کہ اپنے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی، اور گھر کی تمام مشغولیات کے اندر بھی آپ نظر آتی۔ آپ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے جب دن میں آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا کہ آپ گھر کے تمام کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی مبارک زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، آپ چکی پیس رہی ہیں، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، آپ لوری دے رہی ہیں حسنین کریمین کو تو اس میں بھی تلاوت کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا کہ اگر ایسی اولاد پیدا کرنی ہے تو ماؤں کو اپنی لوریوں میں قرآن سنانا ہوگا۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مختلف اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ سخاوت کرنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت عطا فرمائی، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے گھر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کا فقر اختیاری تھا، ایسے ہی سیدہ کائنات کا معاملہ ہے کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب روزہ رکھا تو ایک مسکین آیا، پھر ایک یتیم آیا، ایک اسیر آیا، اور تینوں دن اپنے پاس جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہی۔ سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ راضیہ اور مردیہ بھی آپ کے القاب میں شامل ہے۔ بہرحال اس پر اگر بات ہوگی تو بہت، لیکن ہم حضرت سیدہ پاک کے فضائل و مناقب کے حوالے سے مختلف گوشوں پر انشاءاللہ بات کریں۔ کلام شامل کر رہے ہیں اور ہمارے تینوں شناخہ انشاءاللہ مل کر یہ کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے، اور
اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، اور ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے، ہم گناہگاروں کو اگر رب سے بخشوا لیں گے، ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ہر طرف مدینے میں بیڑے ہے فقیروں کے، ہر طرف مدینے میں ہر طرف مدینے میں آقا بھیڑ گئے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوال